آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی انالسٹ، میں ہوں ارشاد کھوکھر۔ ناظرین، یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر دور چل رہا ہے، لیکن آج کی رپورٹ میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ اس کیئر ٹیکر دور میں بھی سسٹم کی واپسی، کیا وہی سابقہ حکومت والا سلسلہ چل رہا ہے؟ اور خصوصاً آپ نے دیکھا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ اتنی وہ ہو گئی، اور اس میں آپ کو آگاہ کریں گے یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ بڑے پیمانے پہ یہ جو اکھاڑ بچھاڑ پولیس اور انتظامیہ میں وہ پروپوزل کس نے بنائے، اور ان پروپوزلز پہ اعتراضات الیکشن کمیشن کے وہ بھی معمولی تھوڑے بہت 10-15، باقی جوں کا توں وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ سمجھیں کہ چچا کے گھر سے اٹھا کے اب ماموں کے گھر میں بٹھا دیا، بات ایک ہی ہے۔ اور اس ٹرانسفر پوسٹنگ کے بعد جو فیلڈ میں کچھ ہو رہا ہے، کون کا ٹھکانے لگا رہا ہے، کون کس کو کیا فکر اب لاحق ہو گئی ہے، اس کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ باقی ماضی میں سسٹم کا ایک راجہ رہا ہے، بالکل سسٹم کا راجہ رہا ہے، اب اس کا تبادلہ سیکریٹری فوڈ کے عہدے پہ بھی ہو گیا ہے، اس کا بھی تھوڑا بہت تذکرہ ہوگا کہ اب وہ کس طرح ڈپارٹمنٹ کو آگے بڑھائیں گے یا وہ اپنا ماضی کچھ دہرائیں گے۔ وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، لائک ضرور کیجئے گا، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہ 4-5 دن سے معاملات چل رہا تھا کہ بڑے پیمانے پہ جو ری شفلنگ پولیس اور انتظامیہ میں ہونی تھی، اس کے متعلق SNGD نے وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کو 31 اگست کو ایک سمری بھیجی، ایک پروپوزل گیا۔ وہ جب وہ پروپوزل میں نے دیکھا تو میں تو حیرت میں رہ گیا کہ یہ پروپوزل کیا مطلب، وہ یوں ہی سمجھیں کہ وہ سید مراد علی شاہ نے ہی بنایا تھا، اسی کے دور کا وہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اور وہ جب الیکشن کمیشن کے پاس گیا تو الیکشن کمیشن سے جب واپس آیا تو اس میں 3 افسران کے نام اڑا دیے، اور میرے خیال میں 6-7 سیکریٹریز سمیت اس میں تقریباً جو ہے 15 تبدیلیاں کی گئی۔ اب وہ افسران تو جو ہے 90-100 افسران میں 10-15 تبدیلیاں وہ کیا معنی رکھتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بعض DC سمیت محکموں کے سیکریٹریز کا جو پروپوزل چینج کیا، ان میں خود نگران وزیر اعلیٰ جو ہمارے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب ہیں، اس کے پرنسپل سیکریٹری کے لیے پروپوزل گیا تھا، کس کا؟ آغا واصف کا، جو سیکریٹری ماحولیات ہیں اس وقت، کہ انہیں پرنسپل سیکریٹری ٹو CM لگایا جائے۔ یہ آغا واصف کون؟ سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے ساتھ نیب ریفرنس میں شریک ملزم رہے ہیں، بلکہ جو اومنی گروپ کے خلاف بھی وہ ریفرنس ہے نوری آباد پاور پلانٹ کا جو نیب میں چل رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جب اس کا پروپوزل جائے تو سب کچھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ نہیں ہوا، اور ان کی جگہ جو الیکشن کمیشن نے حسن نقوی صاحب جو چیئرمین PND کے عہدے سے ہٹا، انہیں پرنسپل سیکریٹری کی اجازت دے دی۔ لیکن پہلے تو یہ جو الیکشن کمیشن سے آئے تو اس پہ نگران حکومت والے بڑے پریشان کہ نہیں، ایک بھی ہمارا پروپوزل ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر الیکشن کمیشن سے رابطہ ہوا، جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے، جو ہم نے اپروول دی ہے آپ کو وہی جاری کرنا پڑے گا۔ بلاخر گزشتہ رات وہ انہیں نوٹیفیکیشن جاری کرنے پڑے۔ حسن نقوی کون؟ وہ بھی سسٹم کا حصہ رہے ہیں، وہ ان کا وہ ایک پرسنل معاملہ، لیکن وہ بھی نیب زدہ رہے ہیں۔ جو چیئرمین PND تھے، وہ فنانس سیکریٹری بھی رہے، وہ بھی گڈ بکس میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے سسٹم کا وہ بھی حصہ رہے ہیں۔ اب وہ پرنسپل سیکریٹری بن گئے ہیں CM کے، اور بن کے چھٹیوں پہ مجھے کوئی بتا رہا تھا وہ بھی واپس آئیں گے، تو وہ لگے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف آغا واصف، ایک طرف حسن نقوی صاحب، دونوں ایک ہیں، وہ تو وہ مومن بھائی بھی ہیں۔ اور آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ جب وہ حسن نقوی ہو یا آغا واصف ہو، جب وہ CM ہاؤس میں بیٹھیں گے تو ظاہر ہے ساری سندھ کی انتظامیہ وہ سنبھالیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ ایک افسر سے تو رابطہ نہیں کرتا، ایسے میں جو مراد علی شاہ صاحب کے احکامات ہوں گے، کیا ان کو جرت ہوگی کہ ان کو جواب دے سکے کہ نہیں سر یہ نہیں ہوگا یا یہ آپ کی اب نہیں چلے گی، نہیں ایسا نہیں کر سکیں گے، حسن نقوی بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ یہ پروپوزل بنائے کس نے تھے؟ یہ پروپوزل بنانے والا یہ جو آپ کو شریک ملزم بتا رہے ہیں مراد علی شاہ کے ساتھ، آغا واصف، پروپوزل ہی اس کی تجاویز پہ یہ بنے تھے۔ اس میں یہ ہے کہ جو کافی برسوں سے سائیڈ
لائن پہ کچھ افسران تھے انہیں بھی انہوں نے ایڈجسٹ کیا، لیکن اس میں ان کے جو اپنے چہیتے جو سسٹم چلانے والے ان سب کو اچھے اچھے عہدوں پہ انہوں نے رکھا ہے۔ ایک تو یہ آغا واصف کا آپ کو بتایا کہ پروپوزل وہ الیکشن کمیشن نے چینج کر دیا، لیکن وہ سیکریٹری ابھی بھی انوائرمنٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا پروپوزل گیا تھا، کمال تو دیکھیں کہ وہ سردار شاہ چیف انجینئر جو وی آر کر کے آیا ہے، جو علی حسن زرداری جو ایریگیشن کا محکمہ چلاتا تھا اس کا خاص بیٹر رہا ہے، انہیں سیکریٹری ایریگیشن لگایا گیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کا پروپوزل بھی اس پروپوزل کو بھی مسترد کر دیا اور اس کی جگہ عباسی صاحب کا وہ کر دیا ہے، میرے عباسی صاحب کا آرڈر ایریگیشن میں وہ ہو گیا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ ایک افسر اعجاز علی شاہ، یہ اعجاز علی شاہ کون ہے؟ یہ بہنوئی ہیں سید مراد علی شاہ صاحب کے۔ اس کا بڑا قصہ ہے، تھوڑا وہ آپ کو بتا دیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ میں 15 سال سے ہوتا کیا رہا ہے۔ یہ اعجاز علی شاہ جب 96 میں گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی تو اس وقت جو بغیر کمیشن کے افسران بھرتی ہوئے تھے اسسٹنٹ کمشنر، ان میں یہ بھی شامل تھے، اور آصف علی زرداری صاحب کے منہ بھولے بھائی اویس مظفر ٹپی وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہوئے تھے۔ لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت چلی گئی تو پھر بعد میں مشرف کا دور بھی شروع ہوا تو یہ اعجاز شاہ اور یہ ٹپی یہ دونوں نکل گئے تھے۔ یہ اعجاز شاہ 12 سال وہاں امریکہ میں رہا، نوکری ان کو یاد ہی نہیں تھی، اور جب 2008 میں پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو یہ نمودار ہو گئے، یہ واپس آ گئے اور عہدے پہ بحال ہو گئے۔ نہ صرف عہدے پہ بحال ہو گئے، وہ پوری تنخواہیں بھی انہیں دی گئی، اور اس کے لیے اسپیشل قانون بنا، اسمبلی میں بل آیا اسے وہ پروٹیکشن دینے کے لیے۔ اعجاز شاہ کے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں وہ جو ہوم سیکریٹری تھے، اب ظاہر اس کا تبادلہ، اس کا جو پروپوزل تھا وہ تو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں سیکریٹری کا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو بھی مسترد کر دیا۔ لیکن باقی جو ان کے سسٹم کے لوگ ہیں وہ وہیں کے بیٹھے وہیں بیٹھے ہیں، جیسے آپ کو بتایا کہ اب چچا کے گھر سے اٹھا کے اب ماموں کے گھر بٹھا دیا گیا ہے۔ بات تو ایک ہی ہے، جن میں کمشنر کراچی اقبال میمن جو سب سے زیادہ سسٹم کا حصہ رہے ہیں انہیں ہوم سیکریٹری بنا دیا گیا ہے۔ پہلے ان کا پروپوزل تھا سیکریٹری ایجوکیشن کے لیے، الیکشن کمیشن نے صرف اتنا کیا کہ نہیں یہ ہوم سیکریٹری لگے۔ اب اقبال میمن کے لیے آپ کو بتا دیں کہ کمشنر کراچی کے عہدے پہ، یہ دور کی بات نہیں بتا رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر ملیر انہیں لکھتے ہیں کہ یہ 1000 تقریباً ایکڑ زمین یہ جعلی انٹریاں ہوئی ہے، یہ جعل سازی سے الاٹ ہوئی ہیں، انہیں آپ کینسل کریں، کیونکہ یہ تپے داروں انہوں نے یہ جو کچھ کرتے ہیں کہ 40 سال 35 سال پرانے ریکارڈ کا ادھر ادھر نکال کے یہ انہوں نے یہ کالا منہ کیا ہے اپنا، اس کا زمین کو کینسل کریں، یہ غیر قانونی طور پر ہوئی ہے۔ تو یہ اقبال میمن صاحب کمشنر اس کو مسترد کرنے کے بجائے کہ وہ لیزے مسترد کریں، ڈپٹی کمشنر کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ آپ کر دیں۔ اب ڈپٹی کمشنر کا تو پاور ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو کمشنر کا ہے۔ کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اس لیے کہ اگر وہ کرتے تو پھر وہ سسٹم کا جو حصہ رہے ہیں، وہ چیئرمین اینٹی کرپشن بھی رہے ہیں، اب وہ ہوم سیکریٹری بن گئے ہیں، تو سمجھیں کہ یہ سسٹم کی واپسی ہے جب اقبال میمن صاحب جیسے افسران وہ ہوم سیکریٹری بن جائیں۔ اور نجم شاہ جو لوکل گورنمنٹ محکمہ بلدیات کا سیکریٹری رہا، بڑے وہ مزے لیتے رہا، اس کا پروپوزل تھا ہیلتھ کے لیے، لیکن ہیلتھ نہیں کسی اور محکمے میں، میرے خیال میں وائلڈ لائف وغیرہ میں انہیں بھی جو ہے پوسٹنگ مل گئی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ایک کردار وہ ہے اسحاق کھوڑو، وہ ہے تو سیکریٹریٹ سروسز کا افسر، لیکن مجھے تو افسوس ہوتا رہا ہے کہ یہ جب 19 گریڈ میں تھا، اس کا محبوب پسندیدہ محکمہ وہ محکمہ بلدیات رہا ہے، محکمہ بلدیات میں اکثر رہے، وہ لاڑکانہ میں تو ان کی وہ تلک کلامی بھی ہو گئی تھی، میرے خیال میں کسی نے اس کی پٹائی بھی کر دی تھی، چھوٹے ملازموں نے پتہ نہیں کس نے۔ اور یہ 19 گریڈ کا سیکریٹریٹ سروسز کا افسر، لیکن ان کی پسندیدہ پوسٹنگ کے ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ۔ بھائی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ تو وہ اپنے جو ہے محکمے کے افسران بھی آتے ہیں، آپ کہیں جا کے ایڈیشنل سیکریٹری کہیں اور کوئی محکمہ کیوں نہیں پکڑتے؟ کیونکہ نہیں ان کو یو سی سیکریٹریز کو گھیرنے میں وہ مزہ آتا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ ان کی وہ گرپ میں معاملات آ گئے تھے تو وہ وہاں کا کمانے کا ماہر۔ اب انہیں ڈی جی لگایا گیا ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی۔ اب وہ 2 ماہ پہلے بھی وہاں ڈی جی تھا، پھر انہیں وہ تھوڑا ہٹایا گیا۔ اب شاید انہوں نے یہ چڑیا بٹھا دیے کہ مجھے تو ہٹایا گیا تھا، میں صحیح کام کر رہا تھا۔ نہیں، یہ سسٹم کا حصہ رہا ہے، وہ جو آپ کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا انسپیکٹر بتاتے ہیں شہزاد آرائیں، یہ اس کے سسٹم کا حصہ رہا ہے۔ پھر یہ بیچ میں تھوڑی اونچ نیچ، اب اس کا فائدہ اٹھا کے اب یہ جا کے کیا کریں گے، کیا سمجھ جائیں کہ یہ فلاور ہاؤس والا سسٹم کا چکر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ اور مزے کی بات ناظرین کہ یہ جو
آرڈر وغیرہ ہوئے ہیں انتظامیہ کے، ان میں جو سسٹم کا خاص حصہ، سب سے بڑا محکمہ جہاں پہ سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کے خربوں روپے کی کام ہوتے ہیں، وہ ہے محکمہ ورکس اینڈ سروسز۔ وہاں پہ نواز سوہو صاحب سیکریٹری، وہ ابھی تک برات جمع ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی اس کی باری کب آئے گی، یہ کیوں نہیں، کہ ابھی تک وہاں کوئی منسٹر نہیں ہے ورکس اینڈ سروسز کا، تو اسی لیے فی الحال جو ہے ان کو رہنے دیا گیا ہے۔ اور مخدوم شکیل الزماں جو وزیر اعلیٰ انسپیکشن اینڈ ایولیوشن ٹیم کے چیئرمین ہیں، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور چیئرمین اینٹی کرپشن عثمان غنی صدیقی، وہ بھی اسی عہدے پہ برات جمع ہے، جن کے لیے آپ کو بتا دیں کہ پابندی لگائی گئی تھی کہ یہ ڈائریکٹر تھا جب اینٹی کرپشن میں، کہ یہ دوبارہ تعینات نہیں ہو سکے گے، لیکن وہ سسٹم کا حصہ تو وہ چیئرمین بنے ہوئے۔ تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون سا سسٹم چل رہا ہے۔ اور باقی بھی افسران ہوئے ہیں ایسے ہی، ان میں اکثریت ایسوں کی ہے جو پہلے بھی جو ہے اہم عہدوں پہ رہے ہیں، اب بھی ان کو وہی نوازا گیا ہے۔ اب یوں ہی ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ چچا کے گھر سے اٹھا کے ماموں کے گھر بٹھا دیا۔ اور ایک افسر کا نام تھا پہلے سیکریٹری فوڈ کے لیے جو پروپوزل گیا تھا، وہ تھا ندیم ابڑو۔ ندیم ابڑو کے متعلق بھی تھوڑا جو ہے اس کا پروفائل بھی بتا دیں کہ وہ اصل میں لاڑکانہ کے، ان کے جو دادا کوئی بڑے اچھے وکیل رہے لاڑکانہ کے، لیکن وہ 35-40 سال سے سیٹلڈ ہیں اسلام آباد کے، وہ اسلام آباد کے ہو گئے۔ وہ انجینئر بھی ہیں، انہوں نے بی میرے خیال میں داؤد انجینئرنگ کالج سے کی تھی، لیکن وہ ہے پاس گروپ کے۔ اب اس کا پروپوزل کٹ گیا، اس کی تصویر بھی میرے پاس آ گئی تھی، اور اب اس کی جگہ آ گیا نام جو نوٹیفائی ہوا ہے، وہ ہے ناصر عباس سومرو، جو سیکریٹری فوڈ لگے ہیں، جنہوں نے آج چارج لے لیا راجہ خرم شہزاد عمر سے سیکریٹری خوراک کے عہدے کا۔ اور وہ تو راجہ تھے ذات کے، لیکن اس کے متعلق آپ کو بتا دیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ناصر عباس سومرو صاحب کو، کہاں یہ بھی سسٹم کا راجہ رہا ہے، لیکن بعد میں کچھ ٹائم ایسا آیا کہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ بندہ سیکھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ محکمہ خوراک میں وہ کیا کرتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ سینئر افسر تھے اقبال درانی صاحب، اس کے ساتھ یہ بڑے کلوز ہوتے تھے، وہ تو ان کے سینئر تھے، وہ سیکریٹری سروسز ہوتے تھے۔ اور اس وقت آصف حیدر شاہ جو بہنوئی ہیں مراد علی شاہ صاحب کے، وہ ایڈیشنل سیکریٹری ہوتے تھے۔ انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیسے کلوز ہے، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، سچی بات ہے کہ جو باتیں سچی ہیں وہ آپ کو بتا دیں کہ صرف نیگیٹو نہیں، جو پازیٹیو بات ہے وہ بھی جو میرے علم میں ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ پھر جب بھی انہوں نے کوشش کی ناصر عباس سومرو نے، وہ معاملہ آڑے آ جاتا تھا۔ کیوں کہ سی ایم ہاؤس میں فیاض جتوئی پرنسپل سیکریٹری بیٹھے تھے، جب بھی ان کی کوئی اچھی پوسٹنگ کا پروپوزل جاتا تھا وہ کینسل ہو جاتا، کیونکہ وہ فیاض جتوئی آصف حیدر شاہ کے دوست، انہوں نے ان کو آگے بڑھایا تھا۔ تو تقریباً میرے خیال میں 3-4 سال سے یہ سائیڈ پوسٹ پہ یہ اسپیشل سیکریٹری ہوم میں لگے ہوئے تھے۔ ان کا جب بھی کوئی آتا تھا تو وہ رک جاتا تھا، لیکن اب وہ تھوڑا ماحول ہو گیا۔ اب ظاہر ہے ایسے ماحول میں سب کچھ پیپلز پارٹی کا بھی تو نہیں چلے گا، لیکن ان کا سسٹم وہ چل رہا ہے۔ تو اس کی اب پوسٹنگ ہو گئی ہے سیکریٹری فوڈ کے عہدے پہ۔ اب دیکھیں کہ یہ ماضی والا ناصر عباس سومرو اب وہ پوسٹنگ مل گئی ہے، اچھی تو سامنے آتا ہے یا کچھ چینجنگ ہوگی، کیونکہ جب ان کو پوسٹنگ نہیں مل رہی تھی اس دوران ہم نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ ہولا ہوتا تھا، یہ تھوڑا گھبرائے ہوئے بھی ہوتے تھے اور دھیمے بولتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی تعریف بھی کرتے تھے کہ اب یہ وہ نہیں رہے۔ اور ویسے بھی وہ سچی بات بتاؤں وہ سسٹم کا راجہ تو تھا، لیکن یہ اس طرح بڑا ڈاکو نہیں تھا۔ لیکن بھائی کیا کریں، یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں فرشتے بھی آتے ہیں تو وہ بھی بیک جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو ناظرین یہ سب کچھ بتا رہے ہیں، یہاں غریب کی روٹی کا مسئلہ ہے۔ اور مجھے ایک اور بھی اطلاع مل رہی ہے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ جو ایشور لال ہسیجا جو نگران وزیر بنے ہیں آبپاشی ڈپارٹمنٹ کے، وہ مکیش کمار چاولہ کے بڑے کلوز، ظاہر ہے وہ بھی سسٹم سے آئے ہیں بھیا، لیکن ادھر والا سسٹم نہیں، ادھر والے سسٹم سے آئے ہیں۔ اب اس پہ بھی پریشر ہے کہ اپنے دیوان بھائیوں کا کہ محکمہ خوراک کا قلمدان ملے، یہ جو چور فلور ملے، بند فلور ملے، یہ جتنی بھی کرپشن ہوتی ہے وہ فلور ملوں کے نام پہ ہوتی ہے، کوٹا لے کے کھانے والی وہ اکثریت دیوانوں کی ہے۔ وہ بھلے ملے ہوں مسلمانوں کے، لیز پہ یہ دیوانی اکثر چلاتے ہیں، ان کا پریشر ہے کہ محکمہ خوراک کا قلمدان بھی آپ لے تو وہ اچھا ہو جائے گا۔ اور مکیش کمار چاولہ بھی چاہے گا کہ اس کو انہیں مل جائے تاکہ میری مفتی ہو جائے۔ اب سیکریٹری بھی گیا تو یہ کچھ نہ کچھ مجھے ریلیف دلوا سکے گا۔ اب دیکھیں کہ وہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے، کیا اس کی پوسٹنگ میں ناصر عباس سومرو کے کیا ایشور لال ہسیجا کا ہاتھ ہے یا نہیں، وہ بات وہ کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اور ناصر عباس
अब्बास सुमरो साहब आपको बता दें कि अब क्या हो रहा है। ज़ाहिर है आपके आते लोगों ने भांप लिया है कि 2 कैडर अफसरान भी आप ले आएंगे, डिप्टी डायरेक्टर आके लगेंगे। ज़ाहिर है इन्होंने तो पहले तो ये काम ऐसे ही वो चला रहे थे, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को 2 ज़िला में जो इन्होंने डिप्टी डायरेक्टर बना लिया था। नसरुल्लाह चांडियो जो लाड़काना रीजन का भी डिप्टी डायरेक्टर, हैदराबाद रीजन का भी डिप्टी डायरेक्टर, इन्हें कोई और अफसर नहीं मिल रहा था क्योंकि बात है सिस्टम की। अब वहाँ क्या हुआ है लाड़काना में, अब इनको भी थोड़ा ख्याल आ गया है। नसरुल्लाह चांडियो ये जो शिकारी चांडियो आपको बताते कि रिकॉर्ड साफ किया जाए, फील्ड वाला जो बताया वो एक इंस्पेक्टर है एडी मेमन, अल्लाह डिनो मेमन उर्फ टैक्सी मेमन, जो पूरी सिंध घूमता है, टम्परिंग का माहिर, रिकॉर्ड डीआर चेंज, इधर से उधर रिकॉर्ड साफ कराना उसका जो इसका बाएं हाथ का खेल होता है। अब उसकी खिदमत ली गई हैं। मेरी जो इतला है कि कल रात से वो वहाँ पे लाड़काना में बैठे हुए हैं नसरुल्लाह चांडियो और नन्ना दलाल जो डीएफसी ईस्ट लगा हुआ है, अल्ताफ मक्सी, उस वक्त कंबर शदाद कोटे में डीएफसी वही अल्ताफ मक्सी था, नन्ना दलाल, उन्होंने उनकी खिदमत ले ली है कि वहाँ पे भाई 3.5 लाख बोरी गंदम की शार्टेज का मसला। अब वो सारा कुछ रिकॉर्ड इधर उधर दिखा रहे हैं कि इधर डिस्पेज हो गई, इधर वो हो गई। अब ये भी इनको फिक्र लगी हुई है कि शायद, क्योंकि वो समझता है नसरुल्लाह चांडियो के अब कैडर अफसरान भी आएंगे तो ये तो मज़े नहीं रहेंगे, हो सकता है कि वो डिप्टी डायरेक्टर भी ना रह सके। और बाकी ये नन्हे दलाल को भी अब लगी हुई है अल्ताफ मक्सी को कि राजा का वो बड़ा चहीता था, राजा खुर्रम शहजाद उमर का, अब वो नेब वालों से भी वो चक्कर में है। और मेरे ये भी नेब वालों की बात निकली तो ये भी बता दें कि हाँ, नासिर अब्बास सुमरो साहब भी कभी पहले ये भी कोई नेब की एक आध इंक्वायरी वो फेस कर चुका है, बिल्कुल मुझे याद है। अब नासिर अब्बास सुमरो साहब आप आ गए, आपने सीट ले ली, अब क्या करेंगे आप? आपके बाहर जो वो बैठा है आपका पीएस आसिफ मेमन, 2 सेक्रेटरी भाई वो खा चुका है। हाँ, वो 2 मुंह वाली बला है। अब देखें कि आप अपना रिकॉर्ड कैसे बना दे। वो जो शफी गिल्लाल सुप्रीडेंट है वो कैसे बैठा हुआ है, और जो तुराब सुमरो, ये पूरा नेटवर्क ऐसा इन्होंने बिछाया हुआ है। और सबसे बढ़कर ये जो बिशनी ढीठ शाह डॉलर शाह आपको बताते हैं, इमदाद शाह जिसने तबाही मचाई है, 6-8 अरब रुपए की इन्होंने तबाही मचाई। अली हसन अली मक्सी वालों की कहानी तो वो 70 अरब रुपए की अलग। ये इतना ढीठ अफसर है। अब इसके होते हुए नासिर अब्बास सुमरो क्या करेगा भाई? और एक बात बता दें कि इनकी मजाल तो देखें, नॉन कैडर्स एक क्लर्क वो डीएफसी बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट बेनजीराबाद का, और जब खैरपुर वाला डीएफसी वो उम्रे पे जाता है, छुट्टियों पे जाता है, तो उसकी चार्ज उस क्लर्क को, परवेज उन्नड़ को। और वहाँ पे तो कमाल है कि एक सुप्रीडेंट नॉन कैडर, जबकि डिप्टी डायरेक्टर होदा कैडर का होता है वो जावेद बम्बरो, वो डिप्टी डायरेक्टर बेनजीराबाद रीजन सुप्रीडेंट। और एक वो जो कफन चोर आपको बता दें अकाउंट ऑफिसर, उसका क्या काम डीएफसी शिप में, वसीम जमाली जो डीएफसी नौशेरो फिरोज लगा हुआ है। नासिर अब्बास सुमरो साहब आप रूल्स वूल्स को भी थोड़ा जानते हैं, हमने आपको थोड़ा देखा है, तो क्या इन सबसे पहले इन नॉन कैडर्स को घर भेजेंगे? जाहिर है अब तो मज़ीद ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है। अब डिपार्टमेंट में वाले तो डिपार्टमेंट वाले भी करेंगे, लेकिन मेरी जो इतला है कि SNGD वाले, आज भी मेरी बातचीत हुई तो हाँ, अब जो है 19 ग्रेड के 18 ग्रेड के जो बाकी भी इंतज़ामी ओहदे उनमें ये डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर के ओहदे हो गए, वो दीगर इंतज़ामी ओहदे हो गए, उनकी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। ऐसा नहीं है कि ये मामला कोई यहाँ पर रुक गया तो वो भी मामला आगे बढ़ेंगे। तो नाजरीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।